ترکی نے اپنا نام کیوں بدلا اور دنیا ترکی کہنے میں ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ اس طرح مزید معلومات کے لیے ہمارے پیج کو فالو اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ترکی نے اپنا نام کیوں بدلا اور دنیا ترکی کہنے میں ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ لگ ایک برس قبل ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے ترکی کے بجائے ترکی کا نام استعمال کرنا شروع کیا ہے، مگر سوال یہ کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ترکی کی جانب سے اپنا نام بدلنے کی کوشش کو سفارتی اور سماجی میدانوں میں کتنی پذیرائی ملی؟ ترک بران کو مضبوط کرنے کی کوششوں کے طور پر دسمبر 2021 میں صدر رجب طیب ایردوغان کے ایک سرکولر کے ذریعے ترکی کی برآمد کردہ مصنوعات پر میڈ ان ترکی کے بجائے میڈ ان ترکی کا فقرہ استعمال کرنے کا اعلان کیا۔ اس سرکولر کے فوراً بعد ترکی کی حکومت نے بین الاقوامی تنظیموں سے بھی خط و کتابت میں بھی ترکی کا نام استعمال کرنے کا اندیا دیا۔ بین الاقوامی تنظیموں اور ریاستوں نے ترکی کے اس مطالبے کا مثبت جواب دیا۔ ہم نے تحقیق کی کہ ایک سال کے اندر اندر ترکی کا نام بیرونی دنیا میں آج کتنا استعمال ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ اور نیٹو میں ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ نے گزشتہ سال جون میں اعلان کیا تھا کہ آئندہ ترکی کے بجائے اس ملک کا نام ترکی استعمال کیا جائے گا، اور یہ تبدیلی فوری طور پر نافذ کر دی گئی۔ اس وقت کے ترکی کے وزیر خارجہ نے 29 مئی 2022 کو ٹویٹر پر اس خبر کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو آج جو خط بھیجا ہے، ہم اپنے ملک کا نام غیر ملکی زبانوں میں درج کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بطور ترکی گڈ لک۔ اقوام متحدہ سے ملنے والی کامیابی کے بعد ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی یہی درخواست دیگر بین الاقوامی اتحادوں اور اداروں اور سفارتی مشنوں کو دی۔ نیٹو، یورپی یونین، عالمی ادارہ صحت، یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم OSCE اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسی بین الاقوامی تنظیموں نے گزشتہ سال سرکاری رابطوں اور خط و کتابت میں ترکی کی درخواست پر عمل درآمد کیا، یعنی اس ملک کا نام ترکی کے بجائے ترکی لکھا۔ اسی سال جنوری میں امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ سفارتی اور سرکاری رابطوں کے لیے ترکی کا نام استعمال کرنا شروع کرے گا۔ تاہم امریکہ میں متعلقہ حکام نے ترکی کی وزارت خارجہ کو مشورہ دیا کہ جہاں ضروری اور مناسب ہو وہاں ترکی اور جمہوریہ ترکی کے نام استعمال کیا جائے۔ اس کے لیے یہ جواز پیش کیا گیا کہ یہ نام امریکی معاشرے کے لیے زیادہ قابل فہم ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بیانات کے مطابق برطانیہ نے 8 جون 2022 کو پہلی بار ترکی کا نام استعمال کیا۔ تاہم برطانوی وزارت خارجہ سرکاری خط و کتابت اور اعلانات میں اب بھی ترکی کا نام استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے شہریوں کو بھیجے جانے والے ٹریول ایڈوائس نوٹ میں ترکی کے بجائے ترکی کا نام استعمال کرتی ہے۔ جب ہم دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ ترکی کے قریبی تعلقات ہیں، مثال کے طور پر قطر کی وزارت خارجہ کی انگریزی ویب سائٹ پر اعلانات میں 2023 تک ترکی اور ترکی دونوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ابتدا میں روسی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر ترکی اور ترکی دونوں کے نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کرملن کے اعلانات میں جون 2022 کے بعد ملک کا نام ترکی لکھا ہوا دیکھا گیا ہے۔ ہم نے ترکی کی وزارت خارجہ سے ترکی میں ملک کا نام استعمال کرنے والے ممالک کی مکمل فہرست کی درخواست کی، لیکن ہماری خبر کے شائع ہونے تک ہمیں وزارت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ غیر ملکی پریس میں زیادہ تر ترکی اگرچہ ترکی کی کوششوں کو بین الاقوامی اداروں اور سفارتی سطح پر پذیرائی ملی ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ترکی کے بارے میں خبروں اور سوشل میڈیا پر آج بھی لفظ ترکی غالب ہے۔ جب ہم گوگل کے نیوز سرچ انجن گوگل نیوز پر ترکی کے بارے میں انگریزی میں خبریں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اکثر ترکی کا نام سننے اور پڑھنے میں آتا ہے۔ انگریزی ذرائع ابلاغ میں ترکی عام طور پر ترک پریس کے انگریزی صفحات اور چند بین الاقوامی خبر رساں اداروں میں استعمال ہوتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز، گارڈین، بلومبرگ، اکانومسٹ، رائٹرز، بشمول برطانیہ میں BBC آج بھی ترکی کے بجائے ترکی کا نام استعمال کرتے ہیں۔
مڈل ایسٹ آئی جو انگلینڈ میں ہے اور مشرق وسطی اور افریقہ کی خبریں دیتی ہے، ترکی کے بارے میں بھی مضامین شائع کرتی ہے۔ امریکی پریس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ CNN، CNBC، ایسوسی ایٹڈ پریس، وائس آف امریکہ وغیرہ سب ترکی لکھتے اور بولتے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ترکی کو روسی سرکاری ایجنسی انٹرفیکس کی انگریزی سروس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا کی انگریزی سروس اپنی خبروں میں ترکی کے ساتھ ساتھ ترکیے کو بھی استعمال کرتی ہے۔ ترکی کا مطالبہ صرف انگریزی کے ہجے کا ہی نہیں تھا بلکہ دوسری زبانوں کے ہجے بھی ترکیے میں تبدیل کرنے کا تھا۔ جرمن نلڈ اور فرانسیسی لی مونڈے اخبارات کے انگریزی ورژن میں ملک کا نام ترکی کے طور پر درج ہوتا ہے۔ فرانس کے شہر پیرس میں یورو نیوز، جس کی ایک ترک سروس بھی ہے، اپنی خبروں میں ترکی کے بجائے ترکیے لکھتی ہے۔ مصنف و مترجم انسل ایریش، جن سے ہم نے پوچھا کہ ترکیے نام کو میڈیا اور روزمرہ کی زبان میں زیادہ توجہ کیوں نہیں دی گئی، کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ترکی کے نام میں موجود ترکیے کے حرف سے بھی ہے۔ ترکی کے بجائے ترکیے کے نام کی تجویز اس تناظر میں ایک نیک نیتی پر مبنی لیکن ناکافی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ خط کے بین الاقوامی متبادل بدقسمتی سے بہت کم ہے۔ یہ ترکی کے علاوہ ہنگری، اسٹونین، اذربائجان، ترکمان اور کریمیائی تاتار حروف تہجی میں موجود ہے۔ ایردوغان کے سرکولر میں کیا کہا گیا؟ ترکیے کا نام اجاگر کرنے کی پہلی کوشش صدر رجب طیب ایردوغان کے دستخط کے ساتھ 4 دسمبر 2021 کو سرکاری گزٹ میں شائع ہونے والا سرکولر ہے۔ ترکیے کا بطور برانڈ استعمال کے عنوان سے جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ترکیے ترک قوم کی ثقافت، تہذیب اور اقدار کی بہترین انداز میں نمائندگی اور اظہار کرتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ برآمدی مصنوعات میں میڈ ان ترکی کے بجائے میڈ ان ترکیے لکھا جائے گا۔ اس تناظر میں ترکیے برانڈ کو مضبوط کرنے کی کوششوں کے دائرہ کار میں دیگر ریاستوں اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے ساتھ سرکاری تعلقات، ہر قسم کی سرگرمیوں اور خط و کتابت میں ترکیے کے فقرے کا استعمال کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ضروری حساسیت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ سرکولر کے بعد وزارت تجارت، ریجنل ڈائریکٹوریٹ آف پروڈکٹ سیفٹی اینڈ انسپیکشن کی طرف سے ریجنل ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز اینڈ فارن ٹریڈ کو بھیجے گئے خط میں میڈ ان ترکیے کے استعمال میں منتقلی کے لیے 1 مارچ 2022 تک کا وقت دیا گیا تھا۔ انگریزی بول چال میں ترکی کو ٹرکی ادا کیا جاتا ہے۔ یہ امریکی بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے بے وقوف۔ برطانوی اخبار گارڈین نے نام کی تبدیلی کی ترکی کی درخواست پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہ کہا گیا تھا کہ ایردوغان مغرب زدہ نام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کی اسلام پسند، قوم پرست پاپولسٹ پالیسی سے متصادم ہے۔ مگر ترکیے نام آیا کہاں سے؟ مترجم اور مصنف النال ایریش کہتے ہیں کہ ترکی کا نام سلطنت عثمانیہ سے پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ان کے مطابق سب سے قدیم معروف مثال کے طور پر ترکیے کا نام سب سے پہلے بازنطین شہنشاہ قسطنطین ہفتم کی تحریر سلطنت کی انتظامیہ پر میں آیا ہے۔ تاہم یہاں اس سے مراد ترک، زیادہ تر ہنگری کے باشندے ہیں۔ تاہم یہ نام تمام برادریوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے عربوں نے مملوکوں کے زمانے میں استعمال کیا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مارکو پولو نے بھی لفظ ترکیے کا استعمال کیا جب وہ اناطولیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بنیادی طور پر 19ویں صدی میں ملک میں اپنی مقبولیت حاصل کی۔ اس نے لاطینی اور یونانی میں اور عربی اور فارسی میں / ناموں کی اوسط کے طور پر ترکی کی شکل اختیار کی، اور اسے قوم پرستوں نے اپنایا اور نئی قائم شدہ ریاست کا نام بن گیا۔